یہ پانچوں فرشتے جن کی قسم یہاں کھائی گئی ہے ابتدا میں، یہ پانچوں کے پانچوں نزا کی حالت میں بھی مختلف کام انجام دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی کام ان کے ہیں. جیسے کہ شروع کے جو دو فرشتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، یہ تو جان کنی کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، جہاں یہ جان کنی کے کچھ امور کو پورا کرتے ہیں وہاں یہ دیگر امور بھی سر انجام دیتے ہیں. تو نزا کی حالت واقعی بہت ہی دل کو ہلا دینے والی حالت ہوتی ہے. اگر ہم کسی کو اپنے سامنے مرتا دیکھتے ہیں تو واقعی ہمارا شعور آخرت کو لے کر بہت بیدار ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بار بار موت کو یاد کرنے کا بھی کہا گیا ہے. کثرت سے اپنی موت کو جب ہم یاد کرتے ہیں کہ ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے تو لازمی طور پر ہمیں اپنے عمل پر ایک گرپ ہوتی ہے، نمازوں پر، اذکار پر، سب پر گرپ ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی ہم دنیا میں پڑھنے لگتے ہیں ویسے ہی ہمارا دھیان آخرت سے ہٹنے لگتا ہے اور ہمارا عمل کمزور ہونے لگتا ہے. اسی لیے ان آیات میں جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ قیامت کے دن تم خوش رہو، تم ٹینشن فری رہو، اس کی کوشش کرو. جان تو سبھی کی نکلنی ہے، موت تو سبھی نے دیکھنی ہے، اپنے انجام کو تو ہر کوئی پہنچے گا، اور ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے. برزخ کی زندگی بھی ہر شخص نے اپنی اپنی ہی دیکھنی ہے. کوئی کسی کی قبر میں جا کے اس کی برزخ کی زندگی میں ہونے والے معاملات کو نہیں جھیلے گا. ہر شخص نے خود ہی اپنے معاملات کو جھیلنا ہے. قبر میں پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی دینے ہیں، کوئی ہماری جگہ پر نہیں دے گا. تو بڑا ہی احساس ہے ان آیتوں میں. بڑی قیامت کے ذکر سے پہلے چھوٹی قیامت کا ذکر کیا گیا کہ اس بڑی قیامت کا مشاہدہ تو چلے ایک وقت آئے گا کریں گے، جس کی علامات قرآن اور حدیث میں بتائی گئی. لیکن چھوٹی قیامت، اس موت کا مشاہدہ تو انسان تقریباً روز ہی کرتا ہے، کسی نہ کسی کی موت کی خبر ملتی رہتی ہے. تو اس چھوٹی قیامت کو دیکھ کر بڑی قیامت کے لیے تیاری کرو. واقعی یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آج اگر کسی گھر میں میت ہو بھی جاتی ہے تو صرف چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگوں میں موت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، دنیا کی باتیں، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو کھانے پینے کے حوالے سے تب کیا ہماری سوچ ہو گئی نا. اگر وہ واقعی اس موت کی کیفیات کو سمجھے تو پھر ایسا نہ کرے. صرف چند ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو موت کو لے کر سینسیٹیو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کا کوئی قریبی اس دنیا سے جا رہا ہو. باقی سب اگر کچھ فیل بھی کر لیتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے، پھر وہی دنیاوی باتیں اور وہی دنیاوی مشغلے. نزا کی حالت، موت، اس سے سبق حاصل کرنے کے بجائے انسان دوسری بدعتوں میں پڑ گیا. اصل میسج لینے کے بجائے دوسری بدعتوں میں پڑ گیا. جانے والا تو چلا گیا اس دنیا سے، اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دے دیا، جو اس کے قبر کے جواب ہیں، وٹ ایور جو بھی آگے اس کے مرحلے ہیں. مسئلہ تو ابھی زندوں کا ہے جو زندہ ہے. قیامت صغریٰ کے بعد قیامت کبریٰ کا ذکر کیا گیا. آگے سے جو آیات ہیں اب اس میں قصہ موسیٰ بیان کیا جائے گا، اور اس قصے میں چونکہ ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، یہ بات انشاءاللہ اس قصے کے آخر میں آئے گی. لیکن پہلے سے آپ کو اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ جو بھی ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اس واقعے میں عبرت ہے، تو پڑھنے سے پہلے ہی اس شعور کو بیدار کر لیں. اس قصے کا یہاں آنا ایک اور وجہ کی بنا پر بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں. حالانکہ ذکر تو قیامت کا ہو رہا تھا، لیکن قیامت کے ذکر میں فرعون کا ذکر صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آیا ہے کہ مکہ کے کافر فرعون کے مقابلے میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے. گو کہ یہ بھی سرکشی کر رہے ہیں، لیکن جتنا سرکش فرعون تھا یہ اتنے سرکش نہیں ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت بڑی آزمائش کا سامنا تھا فرعون کی شکل میں.
بہت مختصر ذکر یہاں پر آیا ہے، لیکن اس ذکر میں یہ بات واضح طور پر بتا دی جائے گی کہ جیسے فرعون ہلاک ہوا، بہت بڑا سرکش تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے اور سرکشی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو برباد کر دیا. تو جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا اس کا بھی انجام سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی آپ کے پاس بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ، جب پکارا اس کو، ربہ، اس کے رب نے، بالواد المقدس طویٰ، مقدس وادی میں طویٰ کی. یہ مدین سے واپسی پر کوہ طور پر پہنچ گئے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا. اس مقدس وادی طویٰ پر آپ علیہ السلام کی بات اللہ تعالیٰ سے ہوئی، جس کی تفصیلات آپ سورۃ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی اس کا کفر اور اس کی معصیت حد سے تجاوز کر گئی ہے. فقل، پس کہو، ہل لک، کیا تیرے لیے ہے، الی ان تزکا، طرف اس بات کے یہ کہ تو پاکیزگی اختیار کرے. اس سے جا کر کہو کہ کیا تو اپنی پاکیزگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ کیا تو ایسا طریقہ اور راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے جس پر چل کر تو مسلمان بن جائے، تو مطیع اور فرما بردار ہو جائے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو سرکشی کا علاج تزکا میں بتایا گیا. سرکشی ایک بیماری ہے اور اس کا علاج تزکا یعنی عاجزی میں ہے. وَأَهْدِيَكَ، اور میں رہنمائی کروں تیری، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف. میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، یعنی میں اللہ کی عبادت کی طرف تیری رہنمائی کروں، میں توحید کے اور عبادت کے راستے کی طرف تیری رہنمائی کروں. فتخشا، تاکہ تو ڈر جائے، تاکہ تیرا دل اللہ کے سامنے جھک جائے. فتخشا خشی سے ہے نا، اور یہ خشیت ہدایت کے راستے پر چلنے والوں کے دلوں میں ہوتی ہے. یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہیں کہ جا کر فرعون سے کہے، ان تزکا وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ. ایک داعی دین کے لیے ان تین باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات کہ جب وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے تو تزکیہ ہونا چاہیے. دوسری بات کہ لوگ اللہ سے جڑیں، اور تیسری بات لوگ اللہ سے ڈریں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی، مراد عصا اور ید بیضا ہے. یہ دو بڑے بڑے معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے، اور یہ دونوں معجزات انہوں نے فرعون کے سامنے دکھائے تھے. فَكَذَّبَ، تو اس نے جھٹلا دیا، یعنی حق کی تکذیب کی. وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، اس کے رسول کی نافرمانی کی. ثم، پھر، ادبر، اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ، دوڑتے ہوئے، یعنی پھر وہ پلٹا فساد کی کوشش کرتا ہوا، یعنی حق اور باطل سے مقابلہ کرنے لگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے ان معجزات کا مظاہرہ کیا تو ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کے درباریوں کو یہ یقین تو ہو گیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پہچان تو وہ گئے تھے. بس اس بات کو تسلیم کرنے میں ان کے اقتدار کی موت تھی، اس لیے وہ اس بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے. لازمی طور پر فرعون کو اپنے بادشاہ ہونے کے عہدے سے دستبردار ہونا پڑتا، اور اس کی جگہ کون آتے؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ فرعون سے برداشت نہیں تھا، اس لیے اس نے عوام الناس کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ معجزات نہیں بلکہ جادو ہیں، اور اپنے اس جھوٹ کو سچا بنانے کے لیے
باقاعدہ پلاننگ کی، جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. ثم ادبر یسعی، پھر اس نے پیٹھ پھیری دوڑتے ہوئے. یسعی کوشش کرنے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس نے کوشش کی فساد کرنے کی. فحشر فنادا، پھر اس نے اکٹھا کیا پھر پکارا. اس نے اکٹھا کیا جادوگروں کو، لشکروں کو، درباریوں کو، اپنی قوم کے لوگوں کو. فنادا پھر پکارا، یعنی اپنی ذات سے، یا پھر منادی کرنے والوں سے اعلان کروایا. فقال، پھر کہا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں سب سے اعلی، سب سے بڑا. اچھا، صرف رب نہیں کہا بلکہ کہا اعلی رب ہوں. ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ فرعون نے پہلے یہ کہا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، یہ سورۃ القصص کی آیت ہے، کہ میں نے اپنے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں جانا. پھر اس کے 40 سال کے بعد یہ کلمہ اس نے کہا تھا، انا ربکم الاعلی. یہ بات تفسیر طبری میں ملتی ہے. تو اس نے اپنے آپ کو سب سے اعلی رب کہا، اور یہی اس کا تکبر تھا جو اسے لے ڈوبا. فَأَخَذَهُ اللَّهُ، تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے. یعنی اس کی اس بات کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اسے پکڑ لیا. نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں. نکال کہتے ہیں عذاب کو، وہ چیز جس سے کسی کو سزا دی جائے، عبرتناک سزا کو کہتے ہیں. نکال الآخرتی، آخرت کے عذاب میں، سزا میں، والاولا، اور دنیا کے. پہلے آخرت کے عذاب کی بات کی گئی. کیوں؟ کیونکہ آخرت کا عذاب، آخرت کی سزا بڑی ہے اور اس میں ہمیشگی ہے. گو کہ دنیا کا عذاب پہلے آیا، لیکن ذکر پہلے آخرت کے عذاب کا کیا گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرعون سے اس قدر سخت انتقام لیا کہ اسے دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنا دیا، اور روز قیامت بھی یہ نمونہ عبرت ہوگا. ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس میں البتہ ایک عبرت ہے، لمن یخشی، واسطے اس کے جو ڈرتا ہو. میں نے اس واقعے کے شروع میں ہی آپ کو بتایا تھا کہ قصہ موسیٰ اس لیے بیان کیا گیا ہے کیونکہ اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، جس کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. جس میں خشیت ہوگی وہ اس واقعے سے ضرور عبرت حاصل کرے گا. اگر علم کو ایمان کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے تو لازمی طور پر اس کا نتیجہ خشیت ہوگی، کیونکہ اللہ کا ڈر علم سے ہی آتا ہے. کسی ہستی کے بارے میں جان کر اس کی بڑائی کو جب دل میں محسوس کیا جاتا ہے اسے خشیت کہتے ہیں. تو اللہ کا ڈر علم سے آتا ہے، لیکن اگر علم کو ایمان کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو، اگر یہ علم ایمان کے بغیر حاصل کیا جائے تو یہ وبال بن جاتا ہے. اسی لیے اس واقعے میں عبرت صرف انہی کے لیے ہے، لمن یخشی، واسطے اس کے جو ڈرتا ہو، جو اللہ کی بڑائی کو دل میں محسوس کر کے اس سے ڈرتا ہو. اور یہ بڑائی تبھی پیدا ہوتی ہے جب معرفت الہی ہو. اور اس واقعے میں عبرت یہی ہے کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، تو اس کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا انجام فرعون کا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کو دنیا میں بھی نمونہ عبرت بنایا اور کل قیامت کے دن بھی وہ نمونہ عبرت ہوگا. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى
فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن